اور اس کے راوی ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یعنی ابن زبیر جو تھے، عبداللہ بن زبیر، وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زبیر سے کہا، یعنی اپنے والد سے، ابن زبیر ابھی ذکر بھی آیا تھا، انہوں نے اپنے والد حضرت زبیر سے کہا کہ میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر احادیث نہیں سنتا جس طرح فلاں حدیث بیان کرتے ہیں، یعنی دوسرے لوگ بھی تو بیان کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اتنی زیادہ حدیث بیان کرتے؟ اب والد صاحب نے جواب دیا، انہوں نے کہا بہرحال میں آپ سے کبھی علیحدہ نہیں ہوا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی علیحدہ نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ دوزخ کی آگ میں اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لے۔ لفظی ترجمہ یہی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ من کذب علیہ، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو چاہیے کہ وہ تیار کر لے اپنا مقعد آگ میں، مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، اپنے بیٹھنے کی جگہ جہنم میں تیار کر لے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، با محاورہ اگر بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سرکار نے شاید فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹ بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی وہ جہنمی ہوگا۔ اب اس میں یہ بڑی نفیس حدیث پاک ہے اس بات پر غور و تفکر کرنے کے سلسلے میں کہ کسی صحابی سے حدیثیں کم روایت ہونا یہ ان کے نقص کی علامت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ کبھی خوف خدا بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کثرت سے حدیث کو بیان کرنے سے روک دیتا ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت میں کس کو انکار ہے، اور انہوں نے کتنی باتیں سنی ہوں گی، لیکن آپ حدیثیں دیکھ لیں سب بہت کم آپ سے حدیثیں مروی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جس حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خوف بیان کرتے ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ میں آپ سے کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوا، میں اکثر آپ کے ساتھ رہا ہوں، لیکن جو کثرت سے حدیث بیان کرنے سے چیز مانع ہوئی ہے، رکاوٹ ڈالی ہے جس چیز نے، وہ یہ ہے کہ میں نے سرکار سے سنا تھا کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو گویا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں حافظے میں تمام چیزیں رہتی نہیں ہیں، تو میں ایسا نہ ہو کہ کوئی حدیث بیان کروں مجھے یاد نہ رہی اور اپنے پاس سے کوئی چیز شامل کر دوں نادانستہ طور پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب ہو جائے، تو پھر یہ وعید کا میں شکار نہ ہو جاؤں۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ خوف خدا بعض اوقات انسان کو کثرت روایت سے روکتا ہے۔ تو چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ اعتراض اگر کیا جائے کہ جی آپ تابعین میں سے تھے تو آپ سے اتنی حدیثیں مروی نہیں ہوئیں، کیوں؟ تو یہ بیجا اعتراض ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صاحب تقوی شخص تھے، آپ کے تقوی کی ایک ادنا سی جھلک اس واقعے میں دیکھیے کہ یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہے، یعنی آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور اس قرضے پہ آپ نے نفع لیا تو یہ نفع سود بنتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جنازے میں گئے، جنازے میں تھوڑی سی دیر تھی اور دھوپ بڑی سخت ہو رہی تھی، تو کسی نے آپ سے عرض کی حضرت اس گھر کے دیوار کے سائے میں تشریف لے آئیے، ابھی جنازے میں تھوڑی سی دیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وجہ اس کی یہ آپ نے فرمایا مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس گھر والے نے مجھ سے قرضہ لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اس کے دیوار کا سایہ لوں تو یہ سایہ اس قرضے کا نفع بن جائے اور یہ نفع پھر میرے نام اعمال میں گناہ کی صورت میں لکھا جائے۔ جو امام اتنی احتیاط اور تقوی کر رہا ہو، بتائیے اگر وہ حدیثیں اپنے تقوی کی وجہ سے کم روایت کرے اور اس پر پھر یہ طعن کیا جائے کہ اگر امام اعظم کے پاس علم ہوتا تو حدیثیں نہ ذکر کرتے، تو بتائیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن کیسا ہوگا۔ اور انہی سے دائرہ ادب میں رہ کے کوشچن ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام اعظم تو تابعین میں سے ہے، آپ تو صحابی ہیں، یار غار ہیں، سرکار کے ساتھ ہر جگہ ساتھ ساتھ رہے، پھر اتنی کم حدیث سے کیوں بیان کی؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی حیثیت کم تھی؟ تو اس لیے اعتراض کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس اعتراض کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی جرأت نہ کی جائے، اتنے بڑے امام کے خلاف اپنی زبان دراز کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو خاموش رکھے اور اپنی کم علمی کا اقرار کرے اور ائمہ کے اوپر طعن و تشنیع سے محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔